پاکستان میں سیاستدانوں کے لیے اپنے اثاثے مکمل طور پر اور صحیح طور پر ظاہر کرنا ہمیشہ سے ایک بہت اہم مسئلہ رہا ہے۔ اس حوالے سے بعض اوقات تو بہت ہی معمولی سی باتوں کے اوپر ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹ کی نہ صرف رکنیت ختم کی گئی بلکہ ان کو تاحیات نااہل بھی قرار دیا گیا۔ پاکستان میں در حقیقت یہ طاقتور قوتوں کا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ناپسندیدہ سیاستدانوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں ناپسندیدہ سے مراد وہ سیاستدان ہیں جو کسی بھی وجہ سے عوام میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ اصول اور یہ قانون سب سیاستدانوں پہ یکساں طور پہ نافذ ہوتا ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں سینئر صحافی شمیسہ رحمان کے ساتھ، جنہوں نے فیکٹ فوکس کے لیے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے اثاثوں کے حوالے سے ایک خبر کی ہے۔ یہ خبر شمیسہ رحمان نے عمران خان کی زندگی بھر کے جو پراپرٹی ڈاکومنٹس ہیں اور ان کے لائف ٹائم ٹیکس ریکارڈز کی چھان بین کے بعد کی ہے، اور ان کی خبر کے مطابق اس خبر جس کا نام وہ فیروز والا فائلز رکھ رہی ہیں، اس کے مطابق عمران خان کی زندگی میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ انہوں نے مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس کی، یعنی کہ اپنے اثاثوں کو یا چھپایا یا غلط طریقے سے ڈکلیئر کیا۔ تو ہم بات کرتے ہیں شمیسہ سے۔ شمیسہ بتائیے گا کہ یہ فیروز والا فائلز کیا ہے؟ دیکھیں احمد، بنیادی طور پہ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو پچھلے 40 سال کے اثاثوں کی جو مس ڈیکلیریشن ہے، ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے آرٹیکل میں، بٹ وہ کورولریز ہیں، وہ مین سٹوری جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو مین سٹوری ہے وہ آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کی، وہ ہے فیروز والا فائل کا جو کیس ہے۔ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ایک مس ڈیکلیریشن ہے جس کے بارے میں کافی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، اور بنیادی طور پہ یہ فیروز والا فائل جو ہے یہ شروع ہوتی ہے کہانی 1996 سے، جب عمران خان صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے جو والد ہیں، ان کو پاور آف اٹرنی دیا جاتا ہے ایک بڑی اہم زمین کا جو لاہور کے آؤٹسکرٹس میں ہی ہوتی ہے، فیروزہ والا، اسی لیے ہم نے آرٹیکل کا نام بھی فیروزہ والا فائل رکھا ہے۔ 500 کنال زمین کا ان کو پاور آف اٹرنی 1996 میں دیا جاتا ہے۔ 2004 میں یہ پاور آف اٹارنی کون دیتا ہے ان کو؟ جی، یہ پاور آف اٹرنی ان کو نگہت ارم صاحبہ دیتی ہیں۔ نگہت ارم صاحبہ جو ہیں وہ اہلیہ تھیں شاہ نذیر عالم صاحب کی۔ شاہ نذیر عالم کون تھے؟ شاہ نذیر عالم صاحب جی ایکچولی ہی واز دا فارمر آئی جی آف پنجاب، اور اس کے علاوہ ان کے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، جن میں سے ایک جو ہیں وہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسر بھی رہ چکے ہیں، شاہ رفیع عالم صاحب۔ ایک اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں مطلب انہوں نے کافی نام کمایا، تو کافی ایک ویل نون فیملی ہے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط اب تک تو جہاں تک پاور آف اٹرنی کا تعلق ہے کچھ سچ غلط نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ایک ڈسکریپنسی ہے جس کو میں ذکر کر دوں، پھر ہم واپس پلیز اسٹوری پہ آ جاتے ہیں بیکاز وہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ڈسکریپنسی سے یہ ہے کہ جس وقت پہ پاور آف اٹرنی ان کو 1996 میں دیا گیا، اس وقت پہ جو گیپ تھا ان جو 500 کنال کا، اس میں سے 100 کنال کی جو زمین تھی اس کا اس وقت پہ وہ نگہت ارم صاحبہ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی۔ پاور آف اٹرنی جو 500 کنال کی دی گئی تھی، 500 کنال، 400 کنال کی نہیں، 500 کنال کی، وہ 3 مہینے پہلے دے دی گئی تھی۔ موونگ فارورڈ، پاور آف اٹرنی میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں، پاکستان میں ایک بڑی عام سی چیز ہے کسی کو پاور آف اٹرنی دینا، وہ آپ کے بہاف کے اوپر آپ کی پراپرٹی کی ڈیل کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از ناٹ اے پرابلم ایٹ آل۔ لیکن 2004 میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو والد ہیں، انہوں نے یہ 500 کنال زمین جو ہے 70 لاکھ روپے کے لیے، اور اس کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، ہماری جو آڈینس ہے وہ دیکھ سکتی ہے، انہوں نے 70 لاکھ روپے کے لیے 2004 میں یہ زمین بیچ دی اپنے بچوں کو۔ بچوں سے مراد آپ کی عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب اور ان کی بہنیں، اپنے سارے بچوں کو انہوں نے یہ زمین ٹوٹل ویلیو 70 لاکھ روپیز، 70 لاکھ روپے میں یہ زمین بیچ دی۔ اب آپ مجھ سے کہیں گے اس میں کیا برائی ہے، رائٹ؟ ایک باپ اپنے بچوں کو کیا بیچ رہا ہے، زمین بیچ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بات دیکھیں، باپ کے پاس پاور آف اٹرنی ہے، اگر باپ کے پاس پاور آف اٹرنی ہے، پاور آف اٹرنی کا مطلب ہے کہ وہ زمین بیچ سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زمین کے اونر ہیں تو وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، وہ بیچ ہی سکتے ہیں۔ مطلب وہ گفٹ نہیں دے سکتے تھے، اپنے بچوں کو گفٹ دے دیتے وہ؟ جب زمین دیکھیں، پاور آف اٹرنی ہر کوئی پاکستان میں جانتا ہے کہ پاور آف اٹرنی جو ہے وہ آپ
کو رائٹ دیتی ہے پراپرٹی بیچنے کا, وہ آپ کو یہ رائٹ نہیں ہوتی کہ آپ کی زمین جو ہے, آپ کی پاور آف اٹارنی وہ آپ کی زمین ہو گئی ہے, آپ کسی کو آگے گفٹ نہیں کر سکتے, اٹ از ناٹ یور پراپرٹی. تو انہوں نے کیوں بیچی؟ آپ کو کیا لگتا ہے ابھی انہوں نے اپنے بچوں کو ہی زمین بیچ دی, کیوں بیچی پھر؟ دیکھیں ان کی مرضی, وہ جس کو بیچے, کوائٹ فرینکلی. کیوں بیچی؟ دیکھیں نا, اب ان کے پاس پاور آف اٹارنی تھی, یعنی زمین ان کے پاس آ گئی, انہوں نے جس سے پاور آف اٹارنی لی اس کو پیسے دیے ہوں گے, تو اگر وہ گفٹ نہیں کر سکتے تھے تو دیکھیں ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, تو جب وہ فوت ہوتے تو ان کے بچوں کو مل جاتی. نہیں 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 نہیں, آپ پلیز, یہ میں پھر سے آپ کو بات سمجھا رہی ہوں کہ اگر ان کے پاس پاور آف اٹرنی ہے, انہوں نے جو ہے وہ زمین ان کے نام پہ نہیں ہے, زمین جو ہے وہ نگہت ارم صاحبہ کے نام پہ ہی ہے. نگہت ارم صاحبہ چاہیں تو وہ ضرور کسی کو گفٹ کر سکتی تھی, لیکن نیازی صاحب نہیں کر سکتے تھے. تو آپ کہہ رہے چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے پاور آف اٹارنی لی 1996 میں اکرام اللہ خان نیازی نے, جو عمران خان کے والد ہیں, اور وہ زمین وہ آگے کسی کو بیچ سکتے تھے, کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے تھے, اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ زمین ان کے بچوں کو بھی نہیں مل سکتی تھی. تو 2004 میں انہوں نے وہ زمین 70 لاکھ روپے کے ایورز اپنے بچوں کو بیچ دی. تو یہ تو دعویٰ ہے, کیا اس کا کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل, ڈاکیومنٹ ہے. اور وہ ڈاکومنٹ آپ بتا رہے تھے کہ سیل ایگریمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ کیا یہ زمین پراپرلی؟ دو حصے ہوتے ہیں ڈاکیومنٹ. جب بھی آپ لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں, جو پاکستان میں جانتے ہوں گے اور جو نہیں بھی جانتے ان کے لیے بھی اچھا ہے, نالج میں اضافہ ہونا چاہیے. جب آپ زمین بیچتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے آپ کا سیل ایگریمنٹ. سیل ایگریمنٹ جو ہے وہ ہمارے ڈاکیومنٹس میں شامل ہے, لوگ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. دیٹ وڈ کلیئرلی شو کہ 70 لاکھ روپے میں جو ہے وہ زمین جو ہے وہ بکی ہے. پھر ایک ہوتا ہے ٹرانسفر. ٹرانسفر جو ہے وہ لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ, انتقال جس کو کہا جاتا ہے, جی انتقال, بالکل وہ ہوتا ہے. انتقال جو ہوتا ہے وہ لینڈ ریونیو میں جا کے رجسٹر ہوتا ہے. تو وہ کب ہوا انتقال؟ جی میرے خیال 2004 میں ہو گیا. جی 2004 میں تقریباً میرے خیال سے زمین بکی ہے. زمین کے بکنے کے 3 دن کے بعد جو ہے وہ انتقال ہو گیا. ایک سیکنڈ رک جائیں. اور جو انتقال ہے اس میں کلیئرلی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ انتقال کو غور سے دیکھیں کہ جو زمین ہے وہ نگہت ارم صاحبہ نے بچوں کو بیچی ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ پاور آف اٹارنی ان کے پاس تھی, زمین نگہت ارم صاحبہ کے نام پہ تھی, انہوں نے اپنے باپ سے خرید لی, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ 2004 میں ان کے نام پہ انتقال بھی ہو گیا. تو شمیتا چلیں, یہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ باپ نے زمین بچوں کو بیچی, بچوں نے پیسے دیے, چلو وہ جو بھی ہو گیا, تو پھر کیا بس خرید لی, بات ختم ہو گئی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مس ڈیکلیریشن کدھر آتی ہے؟ جی اوبیسلی جو آپ کا کلیم ہے اسٹوری کا. اچھا, اگر آپ ڈاکیومنٹ کا جائزہ لیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ 2004 میں زمین خریدی گئی. ایک نارمل پروسیجر ہے کہ جب ہم لوگ زمین خریدتے ہیں یا ہم کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہ ہم اپنے ٹیکس ریکارڈز پہ دکھاتے ہیں, کریکٹ؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اگر ہم نے زمین خریدی ہے تو ہم زمین کو اپنے ٹیکس ریکارڈز پہ کیسے دکھائیں گے؟ ڈکلیئر کریں گے اس کو. ڈکلیئر انڈر واٹ؟ انڈر دا ٹیکس لاز. نہیں, آپ زمین کو دکھائیں گے ایز اے پرچیز پراپرٹی. آپ نے پرچیز کی ہے نا, تو انہوں نے ڈکلیئر کر دی ہوگی 2004 میں خریدی, 2005 میں ڈکلیئر کر دی ہوگی. نہیں 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 نہیں. نمبر 1, نہ یہ زمین 2005 میں ڈکلیئر ہوئی ہے, نہ 6 میں, نہ 7 میں, نہ 8 میں. فائنلی جا کے 9 میں عمران خان صاحب کی جو بہن ہے وہ اس زمین کو ڈکلیئر کرتی ہیں, اور 2010 میں پرائم منسٹر صاحب خود ڈکلیئر کرتے ہیں. لیکن اب رک جائیں, اب آپ کہیں گے کہ چلیں, مجھے پتا آپ کیا مجھ سے پوچھنے والے ہیں. آپ مجھ سے پوچھنے والے ہیں کہ دیکھیے اتنے سال, چلیں 5 سال لگ گئے لیکن ڈکلیئر تو کر دی نا, آپ یہی کہیں گے مجھ سے؟ نہیں, دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کو, مجھے یہ یاد ہے کہ عمران خان صاحب 2002 کی اسمبلی میں ایم این اے بنے تھے, اور وہ جو بھی ایم این اے بنتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز جمع کرواتا ہے ہر سال. تو اس وقت تو وہ ایم این اے تھے, اس وقت زمین انہوں نے خریدی, آپ نے کہا انتقال بھی ان کے نام پہ ہو گیا, اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی, تو انہوں نے 2005 میں ڈکلیئر کی ہوگی یہ لینڈ. آپ کہہ رہی ہیں نہیں کی. نہیں, میں کہہ رہی ہوں چلیں بائے اس کو اسٹریچ کر لیں نا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اتنی بھی گنجائش دے دیں. میں تو کہہ رہی ہوں گنجائش دے دیں نا تھوڑی سی, کہ چلیں ٹھیک ہے وہ ہی واز اے ممبر آف پارلیمنٹ, بھول گئے, بزی ہو گئے, نہیں ڈکلیئر کی, چلیں اس کو بھی آپ تھوڑا درگزر کر دیں, آگے چلیں. جب یہ زمین جا کے فائنلی ڈکلیئر ہوتی ہے 2009 میں بائی ہز سسٹر, 2010 میں پرائم منسٹر صاحب سے, یہ ڈکلیئر ایز پرچیز پراپرٹی نہیں ہوتی ہے.
نہیں شمیتا یہ ریلیکس کی بات نہیں ہے. جب کوئی بندہ پراپرٹی خرید لیتا ہے تو اس کو ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے ہر حالت میں. 2004 میں خریدی تو 5 کے ٹیکس ریٹرن میں وہ آنی چاہیے تھی. بہرحال میں یہ جواب مل گیا. آپ کہہ رہی ہیں نہیں کیا, 2010 میں کیا, یعنی 5 سال تک ٹیکس اتھارٹیز سے چھپائے رکھا. تو پھر اس پہ کیا ایکشن ہوا؟ اس پہ کیا ایکشن ہوا؟ اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. انہوں نے فائنلی جا کے 2010 میں ڈکلیئر کر دی. تو ڈکلیئر کر دی انہوں نے. تو آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ پرچیز پراپرٹی نہیں کی, اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ نہیں, میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 2004 میں جیسے کہ میں نے مینشن کیا 70 لاکھ دے کے یہ پراپرٹی پرچیز کی گئی تھی, کریکٹ. اب 2009 میں ان کی بہن اور 2010 میں یہ اس کو ایز پرچیز پراپرٹی نہیں ڈکلیئر کرتے, اس کو ایز انہیریٹنس ڈکلیئر کرتے ہیں. انہیریٹنس وہ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں جب انہوں نے خریدی ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میں بھی اسی سوال کی مطلب جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر ہی پہنچی ہوں. بات یہ ہے کہ نہیں, بس انہیریٹنس. تو انہیریٹنس پراپرٹی تو جو بھی ڈکلیئر کی جاتی ہے اس کی آگے کاسٹ آپ زیرو لکھتے ہیں, جبکہ آپ بتا رہی ہیں کہ ڈاکومنٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ 5 بہن بھائیوں نے 70 لاکھ لے کے خریدی. تو عمران خان صاحب نے اس کی ویلیو تو آگے لکھی ہوگی انہیریٹنس, یا وہ زیرو لکھی؟ اچھا, ویلیو بھی زیرو لکھی. تو 2004 میں پراپرٹی خریدی گئی, 2005 6 7 8 9 تک عمران خان صاحب چھپاتے رہے. 2010 میں ڈکلیئر کی, اور جب ڈکلیئر کی تو پھر انہیریٹنس شو کر دی اور اس کی ویلیو زیرو شو کی, جبکہ ڈاکومنٹری ایویڈنس یہ شو کر رہا ہے آپ کے مطابق شمائسہ کہ اس کے لیے 5 بہن بھائیوں نے 70 لاکھ روپیہ پے کیا اور اس کے بعد وہ زمین خریدی گئی. اٹس ویری انٹرسٹنگ, ویری اسٹرینج. اور یہ کبھی رپورٹ نہیں ہوا, کبھی سامنے نہیں آیا, ابھی تک نہیں آیا. اینڈ اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو می دیٹ دا ڈاکیومنٹس آر شوئنگ دس. دیز آر فیکٹس, ناٹ فکشن. تو آپ نے کسی سے بات کی, کسی لا ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں کہ یہ اگر پراپرٹی اس طرح سے کی جائے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نمبر 1, ہم نے 2-3 لا ایکسپرٹ سے بات کی, پاکستانی لا ایکسپرٹس پہ اسپیسیفکلی اس کے ریگارڈنگ. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی پرچیز کی ہے تو آپ کا اس کو ڈکلیئر کرنا لازمی ہے, فوری طور پہ فل فور آپ نے کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو کہہ رہی تھی اس کو درگزر کر دیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیکٹ از اے فیکٹ. یو مسٹ ڈکلیئر اٹ امیڈیٹلی. اور اگر آپ نے نہیں ڈکلیئر کری, دیٹ کاؤنٹس ایز a non-declaration of your assets. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جب ڈکلیئر کی اور اگر آپ نے اس کو بجائے کہ جب آپ کے پاس یہ ڈاکیومنٹ, مطلب ہم تو ساروں کے پاس ہے, جب یہ کہہ رہا ہے کہ 70 لاکھ کے عوض زمین لی گئی ہے اور آپ اس کو انہیریٹنس شو کر رہے ہیں ایٹ دا ویلیو آف 0, دیٹ از ڈیفینیٹلی a misdeclaration. You want to call it a non-declaration, it is completely against any law. So this is very interesting کہ ایک زمین اس طریقے سے لی اور وہ آج کے دن تک عمران خان صاحب جیسی شخصیت جو کہ بہت ہی مقبول اور صاحب ہے کہ بہت مرتبہ وہ پارلیمنٹ کے رکن بھی بنے, تیسری مرتبہ اس دفعہ رکن ہے, اور وہ کبھی کسی کے نوٹس میں نہیں آئی. چلے آگے چلتے ہیں. شمائسہ, آپ نے کوئی لاہور کی پراپرٹی کا ذکر کیا کہ لاہور میں کوئی پلاٹ لیا عمران خان صاحب نے, اور اس کے بارے میں میں دیکھتا رہا ہوں, کچھ چلتا رہا ہے میڈیا میں آلریڈی بھی, کہ اس کے لیے کوئی کرکٹ ٹیم کوئی میچ جیتی, کوئی سیریز جیتی انڈیا میں, اور پھر اس کے بعد ان کو چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے کوئی پلاٹ دیا گیا. یہ چیز تو پبلش ہو چکی ہے, تو اس میں آپ کیا چیز ہائی لائٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیے احمد, بات یہ ہے کہ کیونکہ ہماری سٹوری کا, میرے پوری ٹیم نے جس نے میرے ساتھ اس سٹوری پہ کام کیا ہے, اسی لیے میں ہماری کہوں گی, صرف میری نہیں کہوں گی, ہماری ٹیم کا پورا یہ فوکس تھا کہ ہم لوگ جو ہے اس مس ڈیکلیریشن کے ایشو کو ہائی لائٹ کریں. اگر ہمیں اس مس ڈیکلیریشن کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے, دین وی مسٹ آلسو شو اے پیٹرن اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے 3-4 اور سٹوریز, جن کے بارے میں کچھ کے بارے میں لوگ واقف ہیں, کچھ کے بارے میں لوگ ان ڈیٹیل نہیں واقف ہیں ٹو ڈیٹ, ہم نے ان کو مینشن کیا تاکہ ہم سبسٹینشیٹ کریں کہ یہ ایک ون آف چیز نہیں ہے, یہ ماضی میں بھی ہوا ہے اور اس پراپرٹی فیروز والا کے بعد بھی ہوا ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں لاہور کی, لاہور کا تو بڑا سمپل, آئی تھنک سارے لوگ یہ جانتے ہیں, کرکٹ ٹیم جیت کے آئی تھی, اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے انہوں نے کہا ساروں کو پلاٹ دینا ہے, ڈن, ناٹ اے پرابلم, ان کی چوائس ہے وہ پلاٹ دیں. لیکن جی اس میں ایک چھوٹی سی نا وہ کلوز آپ کہہ لیں, کیویٹ کہہ لیں, جو مرضی آئے, اس میں یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس آلریڈی پراپرٹی تھی
وہ ایلیجبل نہیں تھے اس پلاٹ کے, ٹھیک ہے. اور اس کا ایک ہی طریقہ کار تھا کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے سبمٹ کریں دیٹ یو ڈو ناٹ اون اینی پراپرٹی, کہ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اسی لیے آپ جو ہیں وہ اس پلاٹ کے حقدار ہیں. پرائم منسٹر خان صاحب کے پاس پراپرٹی تھی. Do you get my point? بالکل, پھر بھی انہوں نے یہ پلاٹ لیا. جب بھی یہ پلاٹ دیے جاتے ہیں تو یہ ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں گے کہ آپ کے پاس پہلے سے کوئی پلاٹ نہیں ہے, تو انہوں نے وہ ایفیڈیوٹ دیا, جبکہ آپ اپنی سٹوری میں ثابت کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت پلاٹس تھے. آگے چلتے ہیں. آپ نے ایک پشاور کے پلاٹ کا ذکر کیا کہ جی ان کے پاس کوئی پشاور میں پلاٹ تھا جس کا انہوں نے کسی عوامی تقریب میں بتایا بھی, صحیح اعتراف بھی کیا کہ ان کے پاس پلاٹ تھا. تو آپ نے ٹیکس ریٹرن میں دیکھا وہ موجود ہے, پلاٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے؟ نہیں جی. پشاور میں پلاٹ جو کہ عمران خان صاحب عوامی تقریبات میں مان چکے ہوئے ہیں, آپ نے پوری طرح سے ان کے ٹیکس ریکارڈ کا جائزہ لے لیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی نہیں, تو یہ بڑی کلیئر مطلب ایک مس ڈکلیریشن کی ایک اور مثال ہے میرے خیال سے. تو ہے باقی آپ مطلب اسی طریقے سے میں یہ دیکھ رہا تھا جو پوائنٹس ہم ڈسکس کیے آپ نے میرے ساتھ, اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ آف شور کمپنی کے حوالے سے ہے کہ عمران صاحب کا کی ایک آف شور کمپنی تھی نیازی سروسز لمیٹڈ کے نام سے, جس نے ایک لندن میں اپارٹمنٹ خریدا. جو اپارٹمنٹ انہوں نے 1984 میں شاید آپ نے لکھا ہے کہ خریدا تھا, اور وہ اپارٹمنٹ انہوں نے پہلے چھپائے رکھا 16 سال پاکستان کی ٹیکس اتھارٹیز سے, اور پھر ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت اس کو ڈکلیئر کر دیا. تو وہ چھپائے رکھا مسئلہ تو ہے واقعتاً, اور ان کی آف شور کمپنی بھی تھی, لیکن یہ معاملہ تو صاف ظاہر ہے کہ رپورٹ ہو چکا ہے. اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے باقاعدہ اس چیز کو کور بھی کیا ہوا ہے شمائے صاحب کہ یہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ معاملہ گیا تھا, اس کو سنا گیا. ہم سپریم کورٹ کے کسی فیصلے سے اختلاف یا وہ کر سکتے ہیں, بہرحال سنا گیا اور یہ معاملہ بالکل کلیئر ہوا. مطلب سپریم کورٹ پاکستان نے ڈکلیئر کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے چاہے چھپایا, لیکن چونکہ ایمنیسٹی لی جو وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم تھی اور وہ لا کے تحت تھی اور اس کے تحت آپ کو ایبسولوٹ امیونٹی ہوتی ہے, تو وہ تو معاملہ کلیئر ہو گیا. اور انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا آف شور کمپنی کے حوالے سے بھی, جو ثاقب نثار صاحب ہیں چیف جسٹس جنہوں نے فیصلہ لکھا تھا کہ چونکہ آف شور کمپنی جو ہے اس کا واحد مقصد یہ جو لندن اپارٹمنٹ تھا اس کی مینجمنٹ تھا, اس کے معاملات کو دیکھنا تھا. تو اس لیے اگر انہوں نے وہ ڈکلیئر نہیں بھی کی تو کوئی بات نہیں. آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہے تو میں کیوں اس کو پھر سے لا رہی ہوں مس ڈیکلیریشن کی کورولری. جی بالکل یہی سوال ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا ڈسکس ہوا, اینڈ اکارڈنگ ٹو دا کورٹس آف پاکستان یہ معاملہ کلیئر بھی ہوا. اور اگر آپ کو یاد ہوگا یہ اس زمانے میں بات چھڑی تھی جب پرائم منسٹر صاحب اس وقت پہ کہہ رہے تھے کہ جس شخص کا آف شور اکاؤنٹ ہے ان کا آف شور اکاؤنٹ صرف ایک ہی وجہ سے ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ چھپانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آف شور اکاؤنٹ صرف کرپشن کا پیسہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتے, اٹ از آلسو فار ٹیکس پرپسز اینڈ ادروائز. خیر واپس آ جاتے ہیں کہ یہ مس ڈیکلیریشن یاد آ رہا ہے ان کا جو ایگزیکٹ ورڈ سے ٹویٹ کے وہ مجھے یاد ہے بڑا مقبول ہوا تھا کہ اپنی ایل گاٹن ویلتھ چھپانے کے لیے لوگ بناتے ہیں اور صرف یہ واحد ایک مقصد ہوتا ہے. تو ساروں نے ایل گاٹن ویلتھ چھپانے کے لیے بنایا ہوگا میرے خیال سے, لیکن پرائم منسٹر صاحب ایک اسپیشل آدمی ہے کیونکہ انہوں نے آف شور اکاؤنٹ جو ہے وہ میرے خیال سے صرف یہ معاملہ ڈسکس ہو چکا ہے شمائے صاحب. نہیں ایک سیکنڈ لیٹس کم بیک تھوڑا بریدنگ روم دے, میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں پہ کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا, کورٹ نے اکارڈنگ ٹو دا ایمنسٹی اسکیم انہوں نے کہا کہ اگر آف شور کمپنی اور اس کے ریلیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں اگر صرف اسی اکارڈنگ ٹو دی ایویڈنس دیٹ واز گیون ٹو دیم رائٹ, اگر یہ اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے ہیں دس آف شور کمپنی از آپریٹنگ سمپلی فار دا پرچیز جو آپ نے اپارٹمنٹ لیا ہے لنڈن میں, تو پھر اس کے ساتھ جو بھی چیزیں منسلک ہیں اٹس فائن اٹس اوکے رائٹ, یہی بات ہوئی تھی نا. اچھا جی, اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو لوگ بھول جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے سوشل میڈیا پہ خود یہ دکھانے کے لیے کہ ان کے پاس فنڈز تھے کہ انہوں نے کوئی ill gotten wealth, جیسے کہ آپ نے یہ فریز کا ذکر کیا, ill gotten wealth سے یہ اپارٹمنٹ کا پرچیز نہیں کیا اور یہ وجہ نہیں تھی آف شور کمپنی کی, تو انہوں نے خود ڈاکیومنٹس ریلیز کیے, بینک اسٹیٹمنٹس ریلیز کیے, کریکٹ. اچھا جی, اب وہ بینک اسٹیٹمنٹس بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں اگر لوگ دیکھنا چاہیں تو. اپارٹمنٹ کی جو ٹوٹل ویلیو تھی آپ اس میں مورگیج انکلوڈ کر لیں, آپ اس میں انٹرسٹ انکلوڈ کر لیں, مینٹیننس, اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ اپارٹمنٹ,
اس کی جو ٹوٹل ویلیو ہے تقریباً میرے خیال سے کوئی 1,60,000 پاؤنڈ یا 61,000 پاؤنڈ سے اوپر نہیں جاتی. لیکن جب آپ پرائم منسٹر صاحب کی جو خود ریلیزڈ quite frankly again I will repeat this, اس کے لیے ہم نے کسی کو مطلب اتنا نہیں کھرودنا پڑا, خود جو انہوں نے ریلیز کیے اس میں جو اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز جو صرف 5 سال کی ہیں احمد صاحب, 5 سال کی. اب آپ سوچیں کہ آف شور کمپنی کب کھلی تھی, اکاؤنٹس کب 15, ہمارے پاس 15 سال کی نہیں ہے ڈاکیومنٹ, ہمارے پاس 10 سال کی, 5 سال کی جو ہمارے پاس ڈاکیومنٹ جو انہوں نے خود ریلیز کیے ہیں, اس میں جو ہے وہ فگر آتا ہے ٹوٹل ٹرانزیکشنز جو ان اکاؤنٹس کے ذریعے ہوئی ہیں, میرے خیال سے تقریباً کوئی 2,90,000 پاؤنڈ کے لگ بھگ یا کچھ ایسے. اب ججز نے جو فیصلہ دیا ان کے پاس جو ایویڈنس تھی اس پہ صحیح دیا, لیکن اگر ہم کمپیئر کریں اس ایویڈنس کے ساتھ جو خان صاحب نے خود ریلیز کیا تو مجھے بتائیے گا کہ 1,60,000 اور 2,90,000 لگ بھگ میں تقریباً کوئی میرے خیال سے آپ بھی میتھ کر لیں کوئی 1,30,000 پاؤنڈ کا فرق آتا ہے. تو وہ کدھر مجھے یہ ایکسپلین کر دیجیے گا تاکہ یہ اس کا فالو اپ کوسچن بھی ہو جائے, اگر میں صحیح سمجھاؤں کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ جو دعویٰ تھا سپریم کورٹ کے سامنے کہ آف شور کمپنی صرف لندن اپارٹمنٹ کی پرچیز, مینٹیننس, اینی تھنگ ریلیٹڈ, انٹرسٹ پیمنٹ, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا اپارٹمنٹ اس کے لیے تھی, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کے پاس مکمل ریکارڈ نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹس کا, لیکن جو ہے 5 سال کا صرف, کیونکہ اگر 2000 میں ڈکلیئر کیا تو اس وقت تک بھی 16 سال گزر چکے تھے. اصولی طور پہ تو وہ خصوصاً جو 90s کے ایئرز تھے وہ بہت اہم ہیں. تو جو شروع کے 5 سالوں کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے بینک سٹیٹمنٹس کا, اس میں جو رقم آئی ان کو وہ 2,90,000 پاؤنڈ تھی, جبکہ اپارٹمنٹ کی ٹوٹل جو ڈاؤن پیمنٹ آپ کہہ رہی ہیں یا جو مارگیج پیمنٹس ہیں یا انٹرسٹ پیمنٹس ہیں, جتنے بھی ایکسپینسز جو انہوں نے پے کر دیے 1989 تک آپ نے لکھا میرے خیال میں, وہ ٹوٹل 1,60,000 پاؤنڈ بنتے ہیں. تو چونکہ ٹرانزیکشن اتنی زیادہ ہوئی ہیں صرف ان 5 سالوں میں, آپ کہہ رہی ہیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ 5 سال کو ہی دیکھ لیں اور آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ باقی جو پیسے ہیں وہ ٹرانزیکشنز کس کھاتے میں آپ ڈالیں گے. That is not covered under the tax amnesty scheme. میں سمجھ گیا کہ آف شور کمپنی صرف لندن اپارٹمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تھی, اس کے بہت سے پرپسز تھے, تو اس کا ڈکلیئر کیا جانا اس کیا پرپسز تھے یہ ہم نہیں جانتے, لیکن پرپسز تھے other than just the apartment. ہر حالت میں صرف انہی ٹرانزیکشن کی بنیاد پہ جو ہمارے سامنے آئی ہیں اور جو خان صاحب خود شیئر کرتے ہیں اور جو کلیئر ہوئے ہیں انڈر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم, وہ صرف اپارٹمنٹ کے لیے ہی کلیئر ہوئے ہیں. بے شک بہت کلیئر ایگزامپل ہے نان ڈکلیریشن کی, بہت کلیئر ایگزامپل ہے, اور یقیناً یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آئے. جو بھی اتھارٹی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہے وہ ان ریکارڈز کو دیکھ سکتی ہے اور اس چیز کو اسٹیبلش بہت ایزیلی کیا جا سکتا ہے. یہ بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ ان کی بینک اسٹیٹمنٹ یہ شو کرتی ہیں کہ اس میں اپارٹمنٹ کا تو معاملہ ہی بہت معمولی سا لگتا ہے, صرف 5 سال کے اندر جو ہے وہ. اچھا آگے چلتے ہیں, ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز جو پچھلے دنوں میں پاکستان میں بہت ہی اسکینڈلس رہی, وہ توشہ خانہ کے حوالے سے تھی کہ توشہ خانہ سے کچھ بہت ہی پریشیس آئٹم جو ہیں وہ چند حکومتی اہلکاروں نے لیے یا شاید وزیر اعظم عمران خان نے لیے, جس کا انہوں نے کبھی بھی اعتراف نہیں کیا, بلکہ جب ان سے مانگا گیا, تفصیل مانگی گئی کیبنٹ ڈویژن سے ایک شہری کی طرف سے, تو اس کو نہیں دی گئی, جواب تک نہیں دیا گیا. اور وہ پاکستان انفارمیشن کمیشن جو کہ قانونی ادارہ ہے, جب حکومت کے وہ ادارے جو کہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں اور جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے تو عوام کو جواب دینے کے پابند ہوتے ہیں, جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب تک نہیں دیا. اور جب پاکستان انفارمیشن کمیشن کے پاس وہ شہری گئے اور انہوں نے چیلنج کیا, تو کیبنٹ ڈویژن نے جب جواب مانگا کیبنٹ ڈویژن سے پاکستان انفارمیشن کمیشن نے, تو اس کے بعد کچھ چیزیں رپورٹ ہوتی رہی میڈیا میں. کیا ہوا, ایک تو پہلے تو توشہ خانہ کا بتائیے گا یہ کیا ہے. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی معاملہ گیا تھا, اور جو میڈیا میں اب تک رپورٹ ہوا اس کے مطابق عمران خان صاحب نے بالکل کوئی اس طرح کی چیز نہیں بتائی کہ انہوں نے کوئی گفٹ لیا یا نہیں لیا. تو آپ کی کیا معلومات ہے, پہلے توشہ خانہ کا بتائیے گا اور پھر بتائیے گا آپ اس معاملے کو کیوں کر رہی ہیں, کیونکہ یہ بھی رپورٹ ہو چکا ہے. دیکھیں احمد, بات یہ ہے کہ توشہ خانہ جو آڈینس یہ دیکھ رہی ہے شاید جو نہ جانتی ہو, توشہ خانہ ایک نام دیا گیا ہے اس جگہ کا یا اس ادارے کا جہاں پہ ہمارے جتنے بھی الیکٹڈ ہیڈز آف اسٹیٹ ہوں یا
MNAs, MPAs, whoever is representing Pakistan, जब उनको कोई फॉरेन वो किसी स्टेट विजिट पे जाते हैं या कोई आता है, जो भी हमें फॉरेन डिग्निटरीज तोहफे तहाइफ देते हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम लोग नहीं ले सकते अगर उसकी जो वैल्यू है वो 30,000 रुपए से ज़्यादा हो. ठीक है, हमें जो है नॉट हमें इलेक्टेड जो ऑफिशियल्स हैं जिनको भी ये तहाइफ मिलते हैं उनको जाके तोशे खाने में डिपॉजिट कराने पड़ते हैं. लेकिन इसमें एक जो है वो मतलब ये रूल्स चेंज होते रहते हैं, इट्स नॉट कि दे ऑलवेज कंसिस्टेंट. लेकिन आजकल जो एक रूल बना हुआ था वो ये है कि अगर कि आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है, आप रखना चाह रहे हैं, तो आप उस जो गिफ्ट है, जो भी गिफ्ट है, आपको घड़ी पसंद आ गई, आपको किसी ने इयररिंग्स दिए थे पसंद आ गए, जो भी चीज़ आपको पसंद आ गई, आप उस अमाउंट का 50% जो है वो आप पेमेंट करें और वो चीज़ आपकी हो जाती है. आपने ये भी लिखा हुआ स्टोरी में कि ये जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट ही लेके आई 2018 में, और उसके तहत मैंने कहा है ना पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं. बिल्कुल सही. और ये गवर्नमेंट लेके आई, और ये गवर्नमेंट तो सबसे ज्यादा ये कहती थी कि हम लोग जो है वो बात करेंगे हिडन वेल्थ की, इल गॉटन हिडन, जो लोग अपनी चीजें छुपाते हैं. तो ट्रांसपेरेंसी वाज द स्लोगन, if I'm not mistaken. नहीं, तो अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि इमरान खान साहब ने गिफ्ट लिया नहीं लिया, लेकिन आप लिख रही हैं कि लिया कोई. कैसे साबित होता है? मैं बताती हूँ कैसे साबित होता है. ये साबित इस तरह होता है क्योंकि 2020 और 2021 के जो टैक्स रिटर्न प्राइम मिनिस्टर साहब फाइल करते हैं, फर्स्टली इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो अमूमन जो उनका एक हर साल का टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक टाइम होता है, ये वाला जो 2020-21 का, आपको याद है कि तोशे खाने के बारे में बड़ी बातें हो रही थी काफ़ी अरसे से. 2020 और 21 का जो टैक्स रिटर्न फाइल किया गया वो 2 महीने पहले फाइल किया गया एज पर नॉर्मल स्केड्यूल. ये आपने लिखा हुआ है कि जो नॉर्मली वो जमा करवाते थे उससे 2-2.5 महीने पहले जमा करवा दिया, जो बड़ा अनयूजुअल बात है. उसके अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसमें वो एक आइटम, देखें अब डिक्लेरेशन पे आते हैं ना, वो एक आइटम जो है वो उसको डिक्लेयर करते हैं, कोई प्रेशियस आइटम कह लें, कोई व्हाटएवर. अब मैं आप उसकी जो कौन डिक्लेयर करते हैं? इमरान खान साहब. क्या डिक्लेयर करते हैं अपने रिटर्न्स के अंदर? अपने रिटर्न्स के अंदर वो डिक्लेयर करते हैं कि एन आइटम वर्थ, अब आप ये सुनिएगा, 1,16,00,000, मेरे ख्याल से 1,16,80,000 रुपए, 1,16,80,000 रुपए का आइटम जो है वो उन्होंने पेमेंट की है और लिया है फ्रॉम इमरान खान साहब ने लिया है. जी. अब आप खुद मेरे लिए थोड़ी सी जरा मेरी क्या कहते हैं, मेरा हिसाब थोड़ा कमज़ोर है, तो मुझे बताइएगा कि जब मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर आपको तोशे खाने से कोई भी आइटम आपको पसंद आ गया, अगर आपको लेना है, आपको 50% पेमेंट करनी है ना, तो अगर उस आइटम की वैल्यू जो है वो टैक्स रिटर्न में 1,16,80,000 रुपए दिखाई जा रही है, इसको डबल करें. ये मैं देख रहा था कि आपने कैलकुलेशन में जो पॉइंट्स दिए लिखा हुआ, तो कितना बनता है ये? टोटल वैल्यू क्या है इसकी? टोटल वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू जी इसकी बनती है तकरीबन 2,33,90,000. ये कोई प्रीशियस आइटम है जो आप बता रही हैं, जो कि जिसका मामला चल रहा था इस्लामाबाद में, बहुत स्कैंडलस हो गया. ये अपने बहुत ही देखिए हम लोग जो है, देखिए अहमद साहब, हम लोग स्कैंडलस स्टोरीज में नहीं जाना चाहते बिकॉज बहुत सी आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है. मैं कहना चाह रहा था कि ये बहुत ही स्कैंडलस मसला रहा और काफी खबरें इस पर इतराफ नहीं किया गया कि कोई गिफ्ट रखा. तो आप कह रही हैं कि आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिक्रा लिखा हुआ था कि उस वक्त जब जिस स्कैंडलस हो गया मामला, तो जब जवाब नहीं दिया गया इंफॉर्मेशन कमीशन को, तो अहमद साहब आज तक जवाब नहीं दिया गया है डिटेल्स के बारे में. उन्होंने फिर जो फैसला दिया, आप कह रही हैं इंफॉर्मेशन कमीशन ने, कि जी कैबिनेट डिवीजन को कि वो प्रोवाइड करें, फिर भी नहीं किया गया. तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए कि उसका फैसला रिवर्स किया जाए. और आपने लिखा हुआ है कि उसी वक्त वो जाके रिटर्न भी जमा करवा रहे थे, और उनकी हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये प्ली कर रही थी कि जी आप इंफॉर्मेशन कमीशन को रोकें कि नेशनल इंटरेस्ट में है, ये बात हम नहीं बता सकते. तो ये उन्होंने ये किया. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने इसके अंदर देखी है, आपने लिखा कि ये जो कीमत होती है कि किसी प्रीशियस आइटम की कीमत कितनी है, वो भी इनका अपना डिपार्टमेंट जो है वो खुद करता है तय उस कीमत को. तो वो जो कीमत उन्होंने तय की, जिसका एक मैकेनिज्म लिखा हुआ है, वो हम लोग स्पेक्युलेट कर सकते हैं ना. हाँ,
کہ وہ کیا قیمت دیکھیں وہ ہم لوگ اسپیکولیشن میں تو جا سکتے ہیں لیکن جو کنفرم فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو ہے 2 کروڑ 33 لاکھ ان کے ادارے نے قیمت مقرر کی. دیکھیں تو 50% کر لینا, ہاف اگر ڈکلیئر کیا ہے تو پھر اتنا ہی ہوا. تو وہ انہوں نے گفٹ رکھا اور یہ اس وقت ڈکلیئر کیا, وقت سے بہت پہلے جب وہ نارملی کیا کرتے تھے پہلے, اور اس وقت کیا جب ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی کورٹ کر رہی تھی. بہت ہی ڈیمننگ فیکٹس آپ سامنے لے کے, اور احمد صاحب پلیز یہ مت بھولیے گا کہ ابھی تک آئٹم کیا ہے وہ ڈسکلوز نہیں ہوا. تو یہ تو ضروری ہوتا ہے ٹیکس ریٹرنز کے اندر ڈکلیئر کرنا, بتانا کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے وہ کیا چیز ہے. تو آپ نے یعنی کہ وہ چیز نہیں, انہوں نے اس کے ٹیکس ریٹرنز کے اندر نہیں بتایا. آج کل ضروری نہیں ہے. چلیں ہم واپس آتے ہیں. شمیتا, سب سے اہم آپ نے فروز والا فائلز اس کا نام رکھا, وہ اتنی بڑی زمین 500 کنال لاہور کے ساتھ واقعہ, وہ زمین پھر کہاں گئی, وہ ہے کدھر زمین اس وقت؟ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. زمین تو بک چکی ہے. اچھا جی, زمین 2019 میں جو ہے وہ ٹوٹل زمین انہوں نے بیچ دی اور ان لوگوں نے ڈکلیئر بھی کی. اچھا, جب میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں, میں بات کر رہی ہوں پرائم منسٹر صاحب اور ان کی بہن بھائی نے ڈکلیئر بھی کی. یہ ساری زمین بیچ لی جتنی بھی. جی بالکل, انہوں نے زمین بیچ دی, انہوں نے ڈکلیئر بھی کر دی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ڈکلیئر, تو آپ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ جس شخص نے یہ زمین خریدی ہے, آپ دیکھیے کہ ٹرانزیکشن خریدی ہے ایک بندے نے. اچھا, 500 یہ جتنی زمین تھی 400 جتنی بن رہی ہے, یہ ایک ہی بندے نے خریدی. ایک بندے نے خریدی ہے. جی, یہ زمین ایک بندے نے خریدی ہے, لیکن اس نے جو ہے اس کو 80 پارٹس میں کر کے جو ہے وہ خریدا گیا ہے, جو کہ ایک اگریمنٹ نارملی ہوتا ہے بٹوین دا بائر اینڈ دا سیلر. ورنہ تو زمین نہیں, یہ تو آپ بتا رہی تھی کہ زمین ایک ہی جگہ پہ واقع ہے, تو ایک ہی جگہ پہ واقع ایک ہی بندے کو بیچی گئی, تو 80 رجسٹریوں میں کیوں بیچی گئی؟ بیکاز اس میں ٹیکس کا فائدہ ہوتا ہے احمد صاحب. نہیں دیکھیں نا, یہ زمین تو انہوں نے انہیریٹنس شو کی ہوئی تھی, اگر خریدی بھی ہوتی تو بہت پہلے تو ان کو تو ٹیکس نہیں پڑنا تھا نا, ٹیکس لاز میں ان کو ٹیکس نہیں پڑنا تھا. نہیں, ایک منٹ دیکھیے, وہ مس ڈیکلیریشن کو ابھی تو آپ فی الحال ایک طرف کر دیجئے. میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب ایک بائر اور سیلر زمین کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, جب یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس میں جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی بہنوں کو, جی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بائر کو تو ضرور فرق پڑتا نا. وہ طے ہوتا ہے صاحب ہے. جی ٹھیک ہے, بیکاز اگر ہم لوگ 80 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں گے تو وہ جو ہے, یہ میں نے دیکھا ابھی فکرہ آپ کا, اب کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً یہ رکھا گیا کہ ہر رجسٹری 40 لاکھ سے کم ہو, کہ 40 لاکھ پہ جائے گا تو پھر ٹیکس ہٹ کرے گا. لیکن احمد صاحب دیکھیں, مجھے اس سے کچھ نہیں ہے کہ بائر جو ہے اس نے کہا کہ 80 پارٹس ملے گا. مجھے اور میرے خیال سے آپ کو بھی شاید ہو یا جو لوگ یہ دیکھ رہے ہو, ایشو یہ ضرور ہوگا کہ جہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک طرف پاکستان میں اس وقت کہ ہمیں اپنی ٹیکسز بڑھانے ہیں, لوگ ٹیکس چور ہیں, ٹیکس چور, ہر کسی پہ یہ الزام لگ رہا ہوتا ہے نا. جی, ٹیکس چوری کی بات کرتے ہیں. پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ بغیر کب بیچی تھی یہ زمین, بن چکے تھے جب یہ زمین بیچی یا پہلے بیچ چکے تھے؟ 2019 میں بیچی ہے. 2019 میں وزیر اعظم تھے. ایک جگہ پہ واقعی زمین جو آپ بتا رہی ہیں, جس بات کر رہی ہیں, وہ 80 رجسٹری. اچھا, اب مجھے بتائیے گا کہ جس ملک میں بار بار ٹیکس چوری کی بات ہو رہی ہے, رائٹ, ٹیکس چوری کی بات ہو رہی ہے نا, تو اس میں ایک سیلر جو ہے, یہاں پہ سیلر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی بہنیں ہیں, وہ کیوں ایک بائر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو ٹیکس بچانا چاہ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. بہت ڈیمننگ فیکٹس ہیں, بہت ساری ایگزامپلز آپ لے کے آئیں, نان ڈیکلیریشن اور مس ڈیکلیریشن کی, مس اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس کی, پرائم منسٹر کی طرف سے یقینی طور پہ ان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی موقف سامنے آئے گا. آپ کا بہت شکریہ. To fund Pakistan's most impactful news startup, visit our GoFundMe page and contribute to our goal